اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ لوح اور غار والے یعنی غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف، سیون سلیپرز، کیو مین، اور اس طرح لٹریچرز میں ان کو ڈیفرنٹ ناموں سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے ان کے واقعے کو۔ اور مجھ سے پہلے بھی بہت سے اسلامک جو اسکالرز ہیں، میں تو اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں، اور جو چیز میں بیان کرنے جاؤں گا وہ تمام ناچیز خیالات ہی ہوں گے۔ تو اصحاب کہف جو ہیں ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ میں بات ہو چکی ہوئی ہے، مختلف ریلیجیس اسکالرز نے بھی بات کی ہے، اور اسی طرح لٹریچر میں بھی ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ لیکن قرآن نے اس قصے کو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت نمبر 9 سے لے کر سورہ کہف چیپٹر 18 جو ہے اس کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اس واقعے کو جو ایک ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن مختصراً بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 22 کے آخر میں کہا گیا ہے کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنا مگر سرسری سی، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کرنا۔ یعنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جتنا بیان کر دیا گیا ہے بس اس کے بارے میں سوچیں، اس میں کوئی حکمت تلاش کریں، اس میں اس کو انریویل کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 22 میں یہ انسٹرکشن اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ واقعہ جو عرب اور اس کے جو گرد و نواح کے جو ممالک ہیں اس دور میں قرآن پاک کے نزول سے پہلے یہ بہت مشہور تھا۔ جیسے ایک فوک ٹیل ہوتی ہے اس طرح ایک فوک ٹیل کی طرح اسے جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا۔ اب یوں کہہ لیں کہ ایک بیڈ ٹائم سٹوری تھی یہ اس وقت کی، اس دور کے بچوں کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک بیڈ ٹائم سٹوری تھی۔ اور یہ قرآن پاک میں اس طرح اس کو بیان کیا گیا کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان جب کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، تو کفار مکہ جو ہیں، جو اہل مکہ ہیں، انہوں نے نضر بن حارث کی سرکردگی میں ایک وفد جو ہے وہ مدینہ میں احبار یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ مطلب کہ کتاب والے ہیں، آپ آسمانی کتابوں کا آپ کے پاس علم ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسی دلیل یا کچھ ایسی باتیں بتائیں جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو جو ہے وہ جانچ سکیں۔ تو جو علماء یہود تھے انہوں نے ان لوگوں کو کہف کا جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ انہیں کہا کہ آپ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کہف والے کون تھے، کتنے نوجوان تھے، اور اس کے ریلیونٹس جتنے بھی کویسچنز تھے وہ انہوں نے آپ کو نضر بن حارث اور ان کے وفد کو بولا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں۔ اور اس کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی جو احادیث ہیں ان میں ان کی کافی روایات آئی ہیں۔ تو اسی لیے یہ قرآن کریم نے جب اس واقعے کو بیان کیا ہے تو فرسٹ لائن ہے ہی یہی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ کہف اور رقیم والوں کو میری نشانیوں میں سے عجیب نشانی سمجھتے ہیں؟ یعنی میرے لیے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے اور آپ لوگ اس کو اتنا عجیب سمجھتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہوتا یہ ہے کہ اس واقعے کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ قرآن میں ایک سمری ٹائپ ہے اس چیز کی، اس تفاسیر میں اس واقعے کو ڈیٹیل میں ضرور بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن پاک نے مختصراً اسے بیان کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ ولدیت اور اس کے مابین جو جنگ ہوگی اس عقیدے کی وجہ سے، اور ان لوگوں کا جو ایمان جو ہے وہ کتنا کمزور ہوگا، اور جو اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے انہیں کیا صلہ ملے گا، وہ سورہ کہف کی پہلی 8 جو آیتیں ہیں اگر آپ انہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ اس واقعے کا جو پس منظر ہے وہ
انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ اس دور میں کہف والوں کے دور میں عقیدہ ولدیت جو ہے وہ عروج پا رہا تھا۔ مختصراً یہ کہ اس دور میں روم کی حکومت تھی، رومی جو تھے، رومنز جو تھے وہ پاور میں تھے وہ، اور رومنز جو ہیں وہ بہت سارے دیوتاؤں پر، جس طرح گریکس گاڈز ہوتے ہیں کہ بہت سارے دیوتاؤں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو جو رومی ہیں وہ بہت سارے خداؤں پر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے۔ ان کے لیے بارش برسانے کا ایک خدا تھا، آگ کا ایک خدا تھا، پانی کا اور خدا تھا، تو وہ ڈیفرنٹ خداؤں پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ تو عیسائی جو ہے اس وقت کے جو عیسائی جو تھے وہ وحدانیت پرست تھے، ٹھیک ہے، وہ خدائے واحد و یکتا پر ایمان رکھتے تھے اور ایک یونٹی پر جو ہے وہ بلیو رکھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ایک ہے۔ تو رومی انہیں پھر ان کے نئے دین کی وجہ سے اذیتیں، تکلیفیں، اس طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ تو رومیوں کی فیور حاصل کرنے کے لیے کسی عیسائی مبلغ نے یہ عقیدہ ان میں پروان چڑھایا کہ جس طرح تمہارے خداؤں کے بیٹے ہیں، تم اس کی عبادت کرتے ہو، ہم اور تم بھی سیم ہیں، ہم میں اور تم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، ہم اور آپ بھی جو ہیں وہ سیم ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک مطلب کہ ایک تحریک ہے اس کی عقیدہ ولدیت کی، لٹریچر میں جو ہے اسے کافی ایکسپلین کیا گیا، اور مطلب میں اس کو ابھی فی الحال ایکسپلین کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو عقیدہ ولدیت کے اگینسٹ جو کہف کے نوجوان تھے یہ کھڑے ہوئے کہ یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا خدا واحد و یکتا ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے خدا کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کہ جو آدھے عیسائی اس طرف نکل رہے ہیں وہ ان سے تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو ریلیجن ہے، ان کا جو ایمان ہے اس میں کسی قسم کا بھی خلل آئے۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد، اور اسی بارے میں آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی جو ورس ہے، اِذ أَوَّ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا، کہ جب وہ غار میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، کہ اے اللہ ہمیں اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں درستی عطا کر یا ہمارے کام میں ہماری مدد فرما۔ تو عقیدہ ولدیت کے جو اس وقت کے پرچار تھے، یعنی کہ اس وقت جو رومی تھے وہ تو ان کے ریلیجن کے اگینسٹ تھے ہی، عیسائیت کے، کرسچینٹی کے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے، لیکن ان کے اپنے دین میں بھی جو ہیں وہ ترامیم شروع ہو گئی تھیں رومیوں کی فیور کے لیے۔ تو اس وقت جو ان کے دور کا بادشاہ تھا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ڈیسیس یعنی کہ جو دقیانوس ہے اس کے دور کے نوجوان تھے، اور یوں انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی۔ اور ان کی مدت کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں، جو فور ٹیلرز ہیں، یا جنہوں نے بھی ان کے واقعے کو بیان کیا ہے، وہ ان کی مدت کے بارے میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں کہ وہ غار میں کتنے عرصے کے لیے رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کی جو آیت نمبر سورہ کہف کی جو آیت نمبر 25 اور 26 ہے، اس میں بھی اس اختلاف کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 25 میں کہا جاتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غار میں 300 سال رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان 300 سال کے عرصے میں 9 سال اور ایڈ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے یہ کہا جاتا ہے کہ قُلِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، ان سے کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے ہیں۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، اور وہی زمین و آسمان کی جو ڈکی اور چھپی باتیں ہیں ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ کیا خوب دیکھنے والا، اور کیا خوب ابصر بھی، وہ کیا خوب دیکھنے والا، وَأَسْمِعْ، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ مَا لَهُم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں
کسی کو شریک نہیں کرتا اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ تو یہ ان کی مدت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان ساری جو ڈیفرنٹ سی آیات جو میں نے ابھی بیان کی تھیں، جو بھی پڑھ کے سنائی تھیں، تو ان میں اصحاب کہف کے جو واقعے کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور اس کو ڈیٹیل میں کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، جتنی بیان کر دی گئی ہے اتنی ٹھیک ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں ڈیفرنٹ لٹریچرز میں ڈیفرنٹ طریقے سے اسے بیان کیا گیا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں یہ جو ہے نوجوان تھے۔ ابھی کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح کا دور ہو اس طرح سے اس دور کی یوتھ کو میسج دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کتابیں پڑھتے تھے، تو کتابوں کے تھرو ایک میسج کو پہنچایا جاتا تھا۔ پھر ایسا دور آیا کہ سیمینارز کے تھرو اس میسج کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، تاریخ کو بتانے کی کوشش کی گئی۔ جو فی الحال کا جو دور ہے، ماڈرن دور ہے، اسے ٹی وی میڈیا کے تھرو جو ہے اس طرح نالج کیا جاتا ہے آڈینس کو، کہ آڈینس میں اگر کسی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ٹرینڈ میں لانا ہے، اگر کسی چیز کو لوگوں کی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تو اسے میڈیا کے تھرو جو ہے یہ موڈ جو ہے اسے اچیو کیا جاتا ہے، اس اچیومنٹ کو انلاک کیا جاتا ہے۔ تو ایران کے ایک ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس واقعے پر ایک سیریز بنائی تھی مین آف اینجلوس کے نام سے، اور یہ جو ٹی وی سیریز ہے یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اس کی 18 ایپیسوڈز ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو سیریز ہے یہ جو میں نے دیکھی ہے 2-3 بار دیکھی ہے، اور مجھے کافی حد تک قرآن کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ یہ میچ اپ کرتی دکھائی دی ہے۔ اس میں باقاعدہ اس واقعے کا سارا پس منظر موجود ہے، اور اس واقعے کے بعد کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ تھوڑا سا انہوں نے ہسٹوریکل ٹچ بھی دیا ہے، کیونکہ زوال روم میں اس واقعے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی اکاؤنٹس وہاں سے لیے ہیں، تھوڑا سا اکاؤنٹس انہوں نے قرآن سے لیا ہے، موسٹلی قرآن پر بیس کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے لٹریچر سے بھی مدد لے کے جو یہ سیریز ہے یہ بنائی ہے 18 ایپیسوڈ کی، اور بڑی بہترین سیریز ہے میرے لحاظ سے۔ اس کا میسیج بہت اچھا ہے، اور یہ سیریز کرسچنز کو بھی دیکھنی چاہیے، جو کرسچنز ہیں انہیں بھی دیکھنی چاہیے، جیوز کو بھی دیکھنی چاہیے، مسلمز کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اس کا بڑا پیارا میسیج ہے مین آف اینجلوس میں، اور اینجلس غار کے جو اس کے بارے میں جو یہ بیان کیا گیا۔ ابھی یہ غار کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہے، ترکی کے 2 شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آئیے، اور ایک جارڈن کا ایک شہر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ بھی ہے۔ تو یہ سیریز جو ہے بیسیکلی یہ ضرور دیکھیں آپ۔ اس کا میں ابھی جو پکچر ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ سیریز ہے، اور اس میں بڑا ایک اچھا میسیج ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک ریلیجن کے ریلیٹڈ ہے، اور آج کل کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے بڑا پیارا میسیج ہے کہ انسان کو اپنا جو ایمان ہے اس کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ خود سیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو محفوظ کرنا آج کل کے دور میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور اس سیریز کا بھی میسیج یہی ہے کہ اگر عشق حقیقی پر آپ چلتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہر آڈز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرے گی، میریکلز ہوں گے، اور آپ کی مدد جو ہے وہ ضرور ہوگی۔